اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی تمام آیتوں کی سردار ہے۔ جب تم رات کو اپنے بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، پھر صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری حفاظت پر مقرر ہو جائے گا اور شیطان تمہارے پاس بھی نہ آ سکے گا۔ سورۃ الفاتحہ ایک دعا ہے، اس کے مزید نام بھی ہے ام الکتاب، ام القرآن، سورۃ الحمد، سبع المثانی۔ سبع المثانی سورۃ الفاتحہ کو کہا جاتا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا کو کثرت سے پڑھتے تھے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کس کام کو کہا جاتا ہے؟ جس کام پر رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی اس کو حدیث کہتے ہیں۔ تو رسول کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو۔ من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جو شخص نرم عادت سے محروم رہا وہ ساری بلائی سے محروم رہا۔ رفق نرم عادت کو کہا جاتا ہے، رفق نرم عادت۔ سفر کی دعا سورۃ الزخرف میں ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے۔ قرآن مجید میں آخرت کے اور بھی نام ہیں، جیسے یوم القیامہ، یوم الحق، یوم الحساب، یوم الدین۔ دنیا میں اس طرح زندگی بسر کرو جس طرح اجنبی یا راہ چلتا مسافر۔ یہ دنیا ہے عارضی جگہ، نیک لوگوں کو انعام میں ملے گی جنت۔ انسان کو دنیا میں بھیجا گیا ہے آزمائش کے لیے، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ حدیث کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرو مسافر کی طرح یا اجنبی کی طرح۔ آخرت پر یقین رکھتے ہیں مومن، وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ عقیدہ آخرت پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آخرت کی زندگی ابدی ہے۔ دنیا عمل کی جگہ اور آخرت بدلے کی جگہ ہے۔ نیک لوگوں کو جنت میں ہر طرح کی نعمتیں میسر ہوں گی۔ آخرت پر ایمان رکھنے سے انسان کی زندگی بہتر اور نیک ہو جاتی ہے۔ میری اور مجھ سے پہلے کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک گھر بنایا اور اس میں ایک طرح کی زینت پیدا کی، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوٹ گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی مثال کس چیز سے دی ہے؟ گھر سے، مکان سے دی ہے۔ اطاعت کی لفظی معنی ہے پیروی کرنا۔ سنت کے معنی طریقے کے ہیں۔ سنت نبوی سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا ہے۔ حدیث کے مطابق نبوت کو مانند قرار دیا ہے، مکان کے مانند۔ سنت کی لفظی معنی ہے طریقہ۔ ختم نبوت کے بارے میں آیت موجود ہے سورۃ الاحزاب میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ سورۃ الاحزاب میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی قرآن مجید۔ اطاعت کی لفظی معنی پیروی کرنے کے ہیں۔ نجات اور کامیابی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پیروی ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی نبی یا رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ زندگی کے تمام معاملات میں رہنمائی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ سیرت مبارکہ قرآن مجید کی عملی تفسیر ہے۔ زکوٰۃ کے معنی ہے پاک ہونا اور بڑھنا۔ مصارف زکوٰۃ سے مراد وہ مستحق لوگ ہیں جنہیں زکوٰۃ دینے کا حکم ہے۔ مصارف زکوٰۃ 8 ہے۔ اسلام کا مقرر کردہ نصابی زکوٰۃ درج ذیل ہے: 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی یا ان کی قیمت کے برابر رقم۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔
جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرے اس کے لیے وہ چیز 700 گنا بڑھا کر لکھ دی جاتی ہے۔ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ زکوٰۃ کے معنی ہے بڑھنا اور پاک ہونا۔ قرآن مجید میں نماز کے ساتھ ذکر ہے زکوٰۃ کا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ قرآن مجید میں مصارف زکوٰۃ کی تعداد ہے 8۔ حدیث کے مطابق جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرے اس کے وہ چیز 700 گنا بڑھا کر لکھ دی جاتی ہے۔ جمعہ سب سے اہم اور افضل دن ہے۔ جمعہ کو سید الایام یعنی تمام دنوں کا سردار قرار دیا ہے۔ نماز جمعہ صرف جمعہ کے دن نماز ظہر کی جگہ ادا کی جاتی ہے۔ جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں کی گئی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرنے کی بہت فضیلت ہے۔ جمعہ کی نماز میں 2 رکعت فرض ادا کی جاتی ہے۔ جان بوجھ کر نماز جمعہ ادا نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جاتا ہے۔ جس نے جمعہ کے دن اگلی صفوں میں جگہ حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی گردنیں پلانگی اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے ظہر کے وقت۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نماز جمعہ کے لیے جلدی کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورۃ الجمعہ میں فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ۔ جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا فرض ہے۔ جمعہ کے دن تلاوت کی فضیلت ہے سورۃ الکہف کی۔ حدیث کے مطابق صحیح طریقے سے جمعہ کی نماز ادا کرنے سے مسلمان کے 10 دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نماز جمعہ ادا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نماز جمعہ سے پہلے امام خطبہ دیتے ہیں۔ نماز جمعہ مسلمانوں کی اصلاح اور تربیت کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ نماز جمعہ کے لیے مسجد میں پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھیں۔ عیدین سے مراد 2 عیدیں ہیں۔ عید کے معنی ہے بار بار آنے والی۔ عید الفطر 1 شوال کو منایا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن کے روزوں سے منع فرمایا، ایک عید الاضحیٰ اور دوسرا عید الفطر۔ نماز عید سے قبل مسلمان فطرانہ ادا کرتے ہیں۔ عید الفطر میں عید الاضحیٰ کو عید قربان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عید 10 ذو الحجہ کو منائی جاتی ہے۔ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ تکبیرات عیدین یہ ہے: اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عید الفطر منائی جاتی ہے 1 شوال۔ عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے 10 ذو الحجہ۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنا سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ عید کی نماز باجماعت ادا کی جاتی ہے 2 رکعت۔ عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے پڑھی جاتی ہے تکبیرات۔ دین اسلام نے مسلمانوں کو 1 سال میں 2 عیدین منانے کے مواقع فراہم کی ہے۔ عید الفطر رمضان کے روزوں کا انعام ہے۔ عید کے لیے اذان نہیں دی جاتی۔ عید کے خطبے کو خاموشی سے سننا چاہیے۔ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک معراج سے مراد وہ سفر ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر آسمانوں کی سیر کی۔ اس کا ذکر سورۃ بنی اسرائیل میں آیا ہے۔ سفر معراج کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ بیت اللہ سے مسجد اقصی تک کا سفر ہے جسے اسراء کہا جاتا ہے، جبکہ دوسرا حصہ بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک کا سفر ہے جسے معراج کہتے ہیں۔ معراج کے معنی بلندی ہے اور اسراء کے معنی ہے چلنا یا سیر کرنا۔ سواری کا نام کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ معراج کے واقعے میں یہ ایک جنت سے لائی گئی ایک سواری براق اس کا نام تھا۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام، دوسرے پر یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، یوسف تیسرے آسمان پر ہے، یوسف علیہ السلام، ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر، ہارون علیہ السلام 5ویں آسمان پر،
موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر، ابراہیم علیہ السلام ساتویں آسمان پر۔ عرش کا مطلب تخت ہے۔ عرش معلیٰ سے مراد عرش الہی ہے جو آسمانوں سے اوپر ہے۔ ساتویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت المعمور ظاہر کیا گیا۔ بیت المعمور خانہ کعبہ کے اوپر ہے۔ ہر روز 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا ساتویں آسمان پر بیرے کا ایک درخت ہے۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ یہ ساتویں آسمان پر بیرے کا درخت ہے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرمائی۔ بیت المقدس میں حضرت جبریل علیہ السلام مقام سے آگے نہ جا سکے۔ سدرۃ المنتہا سے عرش معلیٰ موجود ہے آسمانوں سے اوپر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے نماز کو۔ بیت المعمور عین اوپر ہے خانہ کعبہ کے۔ بیعت عقبہ اولی و ثانیہ، نبوت کی 11ویں سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے میدان میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک روز عقبہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات یثرب کے 6 افراد سے ہوئی۔ بیعت کے معنی ہے اطاعت، وفاداری کا عہد کرنا۔ بیعت عقبہ اولی نبوت کے 12ویں سال کا واقعہ ہے۔ نبوت کے 12ویں سال حج کے موقع پر مدینہ منورہ کے 12 اشخاص مینا کی اس گھاٹی میں مشرف باسلام ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ مکہ مکرمہ سے مینا آتے جاتے مینا کے مغربی کنارے سے گزرنا پڑتا تھا۔ یہی گزرگاہ عقبہ کے نام سے مشہور ہے۔ تو بیعت عقبہ اولی نبوت کی 12ویں سال میں ہوا تھا۔ 12 اشخاص اس میں شامل تھے۔ بیعت عقبہ اولی اس کو بیعت نصابی کہا جاتا ہے۔ اس میں 2 بیعت عقبہ ثانیہ میں 2 عورتیں اور 73 مرد شامل تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اشخاص کو رخصت کرتے اسعد بن زرار رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں ان کا قائد اور امام مقرر فرمایا، اور حضرت مصعب بن عمیر کو ان لوگوں کے ساتھ مدینہ منور بھیج دیا تاکہ وہ ان کو کچھ پڑھا سکے۔ تو معلم اسلام کا پہلا معلم کون تھا؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ بیعت عقبہ ثانیہ کب ہوا تھا؟ نبوت کی 13ویں سال۔ اس میں 75 اشخاص شامل تھے، 2 عورتیں، 73 آدمی۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا ثبوت دیا۔ بیعت عقبہ ثانیہ ایک عظیم کامیابی ہے۔ یہ بیعت ہجرت مدینہ کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے مطالبے پر 12 نقیب بھی مقرر فرمائی۔ یہ بڑے بڑے خاندانوں کے سردار تھے۔ نبوت کی 11ویں سال قبیلہ خزرج کے افراد نے اسلام قبول کیا۔ 6 افراد نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قائد اور امام مقرر فرمائے گئے۔ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے مطالبے پر نقیب مقرر فرمائے 12۔ بیعت عقبہ ثانیہ نبوت کی 13ویں سال میں ہوا تھا۔ بیعت عقبہ ثانیہ مدینہ کے افراد نے اسلام قبول کیا 75۔ نبوت کے 12ویں سال مدینہ منورہ کے 12 اشخاص نے مینا کے مقام پر اسلام قبول کیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں اسعد بن زرارہ کے مہمان بنے۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کے نتیجے میں کئی بااثر اور نامور شخصیات نے اسلام قبول کیا۔ جس نے بیعت کے امور میں خیانت کی اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی سپرد ہے۔ ہجرت کا لفظی معنی ہے اپنا علاقہ یا وطن چھوڑ کر دوسری جگہ پر آباد ہونا۔ چنانچہ قریش کے سرکردہ لوگ دارالندوہ میں جمع ہوئی۔ ابو جہل کی تجویز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفیق حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو رازداری سے آگاہ کیا۔ دارالندوہ قریش مکہ کی پارلیمنٹ تھی، جہاں وہ اکٹھے ہو کر اہم معاملات پر فیصلے کرتے تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں پناہ لی۔ اسی دوران ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے قریش کی تمام نقل و حرکت کی خبر پہنچاتے رہی اور اسماء بنت ابی بکر کانا پہنچاتی رہی۔ جو شخص رسول اللہ کو گرفتار کرے اسے 100 اونٹ انعام میں دی جائیں گے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ سورۃ التوبہ میں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا۔ غار ثور میں 3 دن قیام کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں قباء میں قیام کیا تھا اور وہاں اسلام کی پہلی مسجد قباء تعمیر کی۔ مسجد قباء کو مسجد تقویٰ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف ابو ایوب انصاری کو حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب تھا۔ یثرب تشریف لانے کے بعد یثرب کا نام مدینۃ النبی پڑ گیا۔ اعلان نبوت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں قیام فرمایا 13 سال تک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں قیام کیا 3 دن تک۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کی سازش کی اطلاع دی جبریل علیہ السلام کے ذریعے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قریش کے سردار کی تجویز پر نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا؟ ابو جہل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی پہلی مسجد تعمیر کی قباء میں، مسجد قباء مسجد تقویٰ جس کو کہا جاتا ہے۔ ہجرت کا لفظی معنی اپنا وطن چھوڑ کر کسی دوسری جگہ آباد ہو جانا ہے۔ ہجرت کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ یاسین کی تلاوت فرما رہے تھے۔ دار الندوہ قریش مکہ کی فیصلوں کی جگہ تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے قریش کی تمام نقل و حرکت کی خبر پہنچاتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ مواخات مدینہ۔ نبوت کی 13ویں سال مسلمانوں نے کفار کے مظالم سے تنگ آ کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی۔ ہجرت مدینہ کب ہوا تھا؟ نبوت کی 13ویں سال۔ مواخات کے معنی ہے بھائی چارہ۔ مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمائے، اسے مواخات مدینہ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے مکان پر جمع کیا۔ مواخات مدینہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر پر ہوا تھا اور ان کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا۔ ان کی کل تعداد کتنی تھی؟ 90۔ حضرت سعد ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہا، انصار مدینہ کاشتکاری کیا کرتے تھے، اکثر مہاجرین کا پیشہ تجارت تھا۔ مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں۔ مسلمانوں نے نبوت کی 13ویں سال کفار کے مظالم سے تنگ آ کر مکہ مکرمہ سے ہجرت کی مدینہ منورہ کی طرف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کو مکان پر جمع کیا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے مکان پر۔ مواخات کے وقت انصار اور مہاجرین کی تعداد تھی 90۔ مہاجرین کا پیشہ تھا تجارت۔ مواخات مدینہ کے نتیجے میں محبت و الفت کا رشتہ مضبوط ہو گیا۔ مسلمانوں کے درمیان مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ قائم ہوا۔ مسلمانوں میں اصل رشتہ کلمے کا ہے۔ انصار و مہاجرین کی میل جول سے مدینہ منورہ کے معاشرے میں استحکام آیا۔ انصار مدینہ کا پیشہ کاشتکاری تھا۔ مواخات کے نتیجے میں مسلمانوں میں محبت و الفت کا رشتہ مزید پختہ ہو گیا۔ ہجرت مدینہ کے بعد رسول اللہ نے ابو ایوب انصاری کے مکان میں قیام فرمایا۔ مسجد نبوی کی دیواریں کچی اینٹوں اور گارے سے بنائی گئی۔ مسجد کے ستون کھجور کے تنوں سے، چھت کھجور کے پتوں اور شاخوں، فرش بھی کچا تھا۔ مسجد کی 3 دروازے تھے۔ جس زمین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کے پسند کیا وہ 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل رضی اللہ تعالی عنہما کی ملکیت تھی، اور وہاں پر جو مسجد تعمیر فرمائی اسے مسجد نبوی کہتے ہیں۔ مسجد نبوی میں مسجد الحرام کے سوا تمام مساجد میں نماز سے 1000 درجہ زیادہ افضل ہے۔ محمد رسول اللہ خاتم النبیین کا روضہ مبارک بھی مسجد نبوی میں ہے۔ مسجد نبوی میں ایک مقام ہے جسے ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی زمین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اسلام کے پہلی درسگاہ صفہ بھی مسجد نبوی میں قائم کی گئی۔ یہ صحابہ اصحاب صفہ کہلائی۔ ہجرت مدینہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کے مقام میں قیام فرمایا؟ ابو ایوب انصاری۔
مسجد نبوی میں رہتے تھے اصحاب صفہ۔ مسجد نبوی کے لیے جو جگہ منتخب کی وہ ملکیت تھی حضرت سہل اور سہیل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے متصل تعمیر فرمایا حجرے۔ اسلام کی پہلی درسگاہ ہے مسجد نبوی۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کی پوری قیمت ادا کی۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئی۔ مسجد نبوی میں نادار اور غریب مسلمانوں کے قیام اور طعام کے لیے چبوترا تعمیر کیا گیا جسے صفہ کہا جاتا ہے۔ خلفائے راشدین نے مختلف ادوار مسجد نبوی کی توسیع کی۔ میثاق عربی زبان کا لفظ ہے جس کی لفظی معنی عہد و پیمان اور معاہدے کے ہے، جس کے نتیجے میں مدینے کے مسلمانوں اور یہود کے درمیان ایک تحریری معاہدہ ہوا جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں۔ میثاق مدینہ کو دنیا کا پہلا بین الاقوامی تحریری آئین دستور کہا جاتا ہے۔ میثاق مدینہ کو انصار کے دو قبائل اوس و خزرج کے اکثر لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ یہود کے تین قبائل بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع کے ساتھ ایک تاریخی معاہدہ کیا جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ میثاق مدینہ کے اہم دفعات کتنی تھے؟ 7۔ میثاق مدینہ کے دو حصے تھے، ایک حصہ مسلمانوں کے لیے اور دوسرا یہودیوں کے لیے تھا۔ میثاق عربی زبان کا لفظ ہے۔ میثاق کے لفظی معنی عہد و پیمان اور معاہدہ۔ مدینہ منورہ میں یہود کے قبائل آباد تھے، 3: بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ۔ میثاق مدینہ کے فریقین تھے مسلمان اور یہود۔ دنیا کا پہلا بین الاقوامی تحریری دستور یا آئین ہے میثاق مدینہ۔ مواخات مدینہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات مضبوط کی۔ مدینہ منورہ میں امن کے قیام کے لیے مدینہ کے یہود کے ساتھ معاہدہ کیا گیا۔ مدینہ منورہ میں انصار کے دو قبائل اوس و خزرج آباد تھے جو کہ اسلام قبول کیا تھا۔ میثاق مدینہ کے بعد اسلام کی اشاعت و تبلیغ کے لیے نئی راستے کھل گئے۔ میثاق مدینہ کے نتیجے میں رواداری کی فضا قائم ہوئی۔ غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سریہ سے مراد وہ جنگ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوئی اور جنگ کے لیے لشکر کو روانہ فرمایا۔ سریہ کی لفظی معنی فوج کی چوٹی ٹکڑے کے ہے۔ جہاد ایک اہم اسلامی فریضہ ہے۔ 3 بڑے غزوات ہیں، بدر، احد اور خندق۔ بدر، احد، خندق یہ بڑے غزوات ہیں 3۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی تعداد 27 ہیں۔ غزوہ بدر حق و باطل کے درمیان ہونے والا پہلا معرکہ ہے۔ غزوہ بدر کب ہوا تھا؟ 17 رمضان المبارک 2 ہجری۔ کفار مکہ کے لشکر کی قیادت ابو جہل کر رہا تھا اور اس کے ساتھ 1000 لشکر تھا۔ اسلامی لشکر 313 مجاہدین پر مشتمل تھا۔ قرآن مجید میں غزوہ بدر کے دن کو یوم الفرقان کہا گیا ہے۔ غزوہ احد 3 ہجری کو احد پہاڑ کے قریب ہوا۔ اس غزوہ میں کافروں کا سردار ابو سفیان تھا۔ لشکر کی تعداد 3000 تھی اور 700 مجاہدین میں شامل تھے مسلمان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر کو 50 تیر اندازوں کے ساتھ درے پر مقرر فرمایا اور انہیں درہ نہ چھوڑنے کی تلقین فرمائی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شکل و صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ غزوہ خندق 5 ہجری میں ہوا۔ سلمان فارسی کے مشورے سے مدینہ منورہ کی گرد خندق کھودی گئی۔ جب ابو سفیان نے 10,000 کے لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ کیا۔ غزوہ خندق کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ خندق کی لمبائی کتنی تھی؟ 3.5 میل، چوڑائی 15 فٹ، گہرائی 21 فٹ۔ جس جنگ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی اسے کہتے ہیں غزوہ خندق کی چوڑائی 15 فٹ تھی۔ غزوہ بدر میں اسلامی لشکر کی تعداد تھی 313۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درے پر مقرر فرمایا 50 تیر اندازوں کو عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں۔ غزوہ خندق میں خندق کودنے کا مشورہ دیا سلمان فارسی۔ حق و باطل کے درمیان ہونے والا پہلا معرکہ غزوہ بدر ہے۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے بھیج کر مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ تقریباً 5000 فرشتہ بھیجنے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ کافروں نے مدینہ منورہ کے گرد کئی دن تک محاصرہ جاری رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احزاب میں بغیر لڑے ہی فتح سے نوازا۔ غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پورے عرب پر مسلمانوں کا رعب و دبدبہ قائم ہوا۔ رواداری کے معنی ہے لحاظ کرنا، رعایت کرنا، مان لینا وغیرہ۔ دوسروں کی رائے کا احترام کرنا رواداری کہلاتا ہے۔ جس نے کسی ذمہ معاہد
غیر مسلم شہری کو ہلاک کیا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا۔ اسی طرح ایک دفعہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وفد میں عیسائی علماء اور مذہبی لوگ بھی شامل تھے۔ بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں نے تقریباً 1000 سال تک شاندار حکومت کی۔ بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں نے کتنے سال تک حکومت کی؟ 1000 سال۔ اس پورے دور میں انہوں نے غیر مسلموں کے ساتھ رواداری کا برتاؤ رکھا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بیت المقدس کے عیسائیوں کو بتایا گیا تھا کہ ان کی عبادت گاہوں اور مقدس مقامات کی حفاظت کی جائے گی اور دین کے معاملے میں ان پر کوئی جبر نہیں کیا جائے گا۔ ملک شام فتح ہونے کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس بات کا خاص طور پر اعلان کیا کہ عیسائیوں کو ملک میں مکمل مذہبی آزادی ہوگی۔ ملک شام کس نے فتح کیا تھا؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے۔ رواداری کے معنی ہے برداشت کرنا، دوسروں کے مذہبی عقائد، جذبات اور رسم و رواج کا لحاظ رکھنا کہلاتا ہے رواداری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عیسائیوں کا ایک وفد نجران سے آیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کے وفد کو ٹھہرایا مسجد نبوی میں۔ برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں نے 1000 سال تک حکومت کی۔ دین میں کوئی جبر نہیں۔ اسلام غیر مسلموں کو بہت سے مراعات حفاظتیں دیتا ہے۔ ہمارے ملک میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں۔ دوسروں کے مذہبی عبادت گاہوں اور معاشرتی رسم و رواج کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ رواداری سے معاشرے میں امن ہوتا ہے۔ عفو درگزر سے مراد کسی کی غلطی اور کوتاہی کو معاف کر دینا اور اس سے بدلہ نہ لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آنا اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور اللہ تعالیٰ ایسے نیککار لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت بڑھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص لقب رحمت للعالمین ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا۔ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو حمزہ رضی اللہ عنہ جنگ احد میں بہادری سے لڑ رہے تھے۔ ایک غلام وحشی نے پیچھے سے چھپ کر حملہ کیا اور آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو معاف کیا تھا۔ جو شخص نرم عادت سے محروم رہا وہ بلائی سے محروم رہا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پر عام معافی کا اعلان کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص لقب رحمت للعالمین ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو وحشی غلام نے شہید کیا تھا۔ جس شخص میں نرمی نہیں، نرمی کو رفق کہا جاتا ہے، وہ محروم رہتا ہے بلائی سے۔ درگزر کا مطلب ہے معاف کرنا۔ مشرکین مکہ کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا شہر مکہ چھوڑنا پڑا۔ عفو درگزر اور رحمدلی دونوں اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو بے حد پسند کرتا ہے جو اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں۔ ہماری پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے تھے۔ کفایت شعاری سے مراد اپنے مال و دولت کو ضروریات کے مطابق خرچ کرنا، اعتدال، توازن اور میانہ روی کا راستہ اختیار کرنا اور غیر ضروری اخراجات سے پرہیز کرنا ہے۔ اسلام خرچ کرنے کے حوالے سے کچھ حدود و قیود مقرر کی ہیں۔ بخل کرنے والے شخص کو بخیل کہتے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اسراف کہلاتا ہے اور بے جا خرچ کرنے والے کو شیطان کے بھائی قرار دیا گیا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کاموں میں میانہ روی سے کام لیتے تھے۔ ایک مرتبہ حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چادر اوڑھ رکھی تھی اس کی قیمت 4 درہم سے زیادہ نہ تھی، جو نہایت معمولی قیمت تھی۔ انسان کی عزت اور وقار عمدہ اور مہنگا لباس پہننے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے عمدہ اخلاق و کردار کی وجہ سے ہے۔ فضول خرچی انسان کو دوسروں کا محتاج بناتی ہے۔ فضول خرچی انسان کو حرام کمائی پر اکساتی ہے۔ کفایت شعاری زندگی کو آسان بناتی ہے۔ کفایت شعاری کرنے والا کبھی تنگ دست نہیں ہوتا۔
غیر ضروری اخراجات سے پرہیز کرنا کفایت شعاری کہلاتا ہے۔ میان روی اختیار کرنے والا شخص کبھی تنگ دست نہیں ہوتا۔ فضول خرچی انسان کو حرام کمائی پر اکساتی ہے۔ کنجوسی کرنے والا شخص بخیل کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں فضول خرچ کو شیطان کا باعث قرار دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سادہ لباس استعمال کرتے تھے۔ انسان کی عزت اور وقار اس کے عمدہ اخلاق و کردار کی وجہ سے ہے۔ اسلام نے خرچ کرنے کے حوالے سے کچھ حدود و قیود مقرر کی ہے۔ فضول خرچی انسان کو دوسروں کا محتاج بناتی ہے۔ کفایت شعاری انسان کی زندگی کو آسان بناتی ہے۔ ایفاء عہد دو لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ ایفاء کے معنی پورا کرنا اور عہد کے معنی وعدہ کے ہے۔ وعدہ پورا کرنے کو ایفاء عہد کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ وعدہ خلافی کو منافق کی نشانی قرار دیا گیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں سے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے زخمی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی تو صلح حدیبیہ کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس کر دیا تھا۔ وعدہ خلافی بے حد ناپسندیدہ عمل ہے۔ منافق کی تین نشانیاں ہیں: جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو خلافی کرتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ ایفاء کے معنی ہے پورا کرنا، عہد کے معنی ہے وعدہ۔ حدیث کے مطابق منافق کی ایک نشانی ہے وعدہ خلافی۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ کو کس معاہدے کی وجہ سے مکہ مکرمہ واپس بھیج دیا گیا؟ صلح حدیبیہ معاہدہ کی وجہ سے۔ ایفاء عہد سے آپس میں بڑھتا ہے اعتماد۔ وعدے کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ ہماری ذمہ داریاں بھی ایک وعدہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں وعدے کی پابندی کرتے تھے۔ وعدہ خلافی بے حد ناپسندیدہ عمل ہے۔ وعدہ خلافی دنیا میں ذلت و رسوائی کا سبب بنتی ہے۔ اخوت کا مطلب ہے بھائی چارہ۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ المسلم من سلم المسلمون من یدہ، المسلم من سلم المسلم من یدہ ولسانہ۔ جو شخص بھی کلمہ طیبہ کا اقرار کر لیتا ہے وہ امت مسلمہ کا حصہ بن جاتا ہے۔ اسلام کی آمد سے پہلے عرب ایک غیر مہذب قوم تھے۔ دراصل انصار اور مہاجرین کے درمیان یہ کلمہ کا ہی رشتہ تھا جس کے باعث یہ سب کچھ ممکن ہوا۔ غلام آزاد ہو گئی اور انہیں وہ مقام اور مرتبہ ملا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا، میرا سردار کہا گیا۔ مومن آپس میں عمارت کی مانند ہے، اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو طاقت دیتا ہے۔ جو مسلمان اپنے بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کر دیتا ہے۔ اخوت کا مطلب ہے بھائی چارہ۔ اخوت کی بنیاد ہے ایمان اور اسلام۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک دوسرے کا قرار دیا ہے بھائی۔ حدیث کے مطابق مومن ایک جسم کی مانند ہے اور اس کی مثال عمارت سے دی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت کا رشتہ قائم فرمایا۔ انصار اور مہاجرین کے درمیان اخوت کا رشتہ تھا۔ اسلام نے رنگ، نسل، ملک، قوم اور زبان کے فرق کو مٹا دیا۔ اسلامی عبادات رشتہ اخوت کو مضبوط کرتی ہے۔ اخوت مسلمانوں کے اتحاد کی علامت ہے۔ اخوت سے معاشرے میں امن کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ چغل خوری سے مراد دو افراد کو ایک دوسرے کی باتیں بتا کر ان کے درمیان اختلاف پیدا کرنا اور جھگڑا کروانا ہے۔ چغل خوری زبان کے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لا يدخل الجنت قطات۔ اگر کوئی شخص آپ سے کسی کی چغلی کہتا ہے تو اس کی بات مان کر اس کی تائید مت کرے، وہ شخص جھوٹا ہے۔ تباہی اور بربادی ہے ہر طعنہ زن اور چغل خور کے لیے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ ہمزہ کے معنی ہے طعنہ زن۔ ہمزہ کی کیا معنی ہے؟ طعنہ زن، جو طعنے دیتا ہے تو ہمزہ ہوتا ہے۔ لمزہ چغل خور، لمزہ چغل خور کو کہا جاتا ہے، اور ہمزہ طعنہ زن۔ چغل خوری گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے زبان کے۔ حدیث کے مطابق چغل خور داخل نہیں ہو سکتا جنت میں۔ چغل خوری معاشرے میں فساد کا سبب بنتی ہے۔ چغل خور کو آخرت کے دن کا سامنا کرنا پڑے گا، ندامت کا۔ چغل خور کی مذمت کی ہے سورۃ الہمزہ میں۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ ہمزہ طعنہ زن، لمزہ چغل خور۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چغل خور کو بدترین شخص قرار دیا ہے۔ چغلی کھانے سے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ چغل خوری سے معاشرے میں اتحاد اور اعتماد کی فضا کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ چغل خور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عذاب کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک مسلمان ہمیشہ دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کس کے اولاد میں سے ہے؟ یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے ہے۔ داؤد علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ زبور مقدس۔ وآتینا داؤد زبورا۔ خلیفۃ الارض کس کو کہا گیا ہے؟ داؤد علیہ السلام کو خلیفۃ الارض کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی عطا فرمائی تھی۔ وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمۃ وفصل الخطاب۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی محنت سے روزی کماتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور کی قرأت بہت آسان کر دی گئی تھی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام اپنی سواری پر زین کسنے کا حکم دیتے اور زین کسے جانے سے پہلے ہی پوری زبور پڑھ لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا فرمائی۔ پرندوں کی گفتگو سمجھ لیتے تھے، ہاتھ میں لوہا اور فولاد موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ داؤد علیہ السلام کی نرم لوہے سے زری بنا لیتے تھے۔ داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو نہایت خوبصورت اور مترنم آواز عطا فرمائی تھی۔ داؤد علیہ السلام کی آواز بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ داؤد علیہ السلام نے 70 سال حکومت کی۔ آپ علیہ السلام نے 100 سال عمر پائی۔ داؤد علیہ السلام نے کتنے سال حکومت کی؟ 70 سال۔ داؤد علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 100 سال عمر تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے جد امجد ہے یعقوب علیہ السلام۔ داؤد علیہ السلام نے 70 سال حکومت کی۔ داؤد علیہ السلام نے 100 سال عمر پائی۔ داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی الہامی کتاب زبور مقدس۔ داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا لوہا۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی عطا فرمائی تھی۔ داؤد علیہ السلام عبادت اور نیکی کاموں میں اپنی مثال آپ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نرم لوہے سے زری بنا لیتے تھے۔ رزق حلال کمانے کے لیے جائز پیشہ اختیار کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے تقریباً 574 سال پہلے فلسطین کے علاقے بیت اللحم میں پیدا ہوئی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال پہلے پیدا ہوئی تھی؟ 574 سال۔ کہاں پر؟ فلسطین کے علاقے بیت اللحم میں۔ عیسیٰ علیہ السلام کس کی طرف نبی بنا کر بھیجا جاتا ہے؟ بنی اسرائیل کی طرف۔ عیسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ کلیمۃ اللہ اور روح اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ مریم علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں اپنی والدہ کی گود میں لوگوں سے باتیں کی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز کب کیا تھا؟ 30 سال کی عمر میں۔ جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، قرآن مجید میں ان کے لیے ایک خاص لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کو حواری کہا جاتا ہے۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت سے زندہ آسمانوں پر اٹھا دیا اللہ تعالیٰ نے، اور عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر ہے۔ وہ قیامت کے نزدیک دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، زمین پر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کریں گے، دجال اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کریں گے۔ آپ علیہ السلام کے معجزات ہے مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں پونک مارتے تو اللہ کے حکم سے اڑنا شروع کرے گا، پیدائشی اندھے اور کوڑ کے مریض کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفا یاب کر دیتے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے، کہ وہ کیا کر آئی ہے، ان کے گھروں میں کیا کچھ موجود ہے وہ بتا دیتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پیدا ہوئی، تقریباً 574 سال پہلے فلسطین کے علاقے بیت اللحم میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے فلسطین میں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز 30 سال کی عمر میں کیا تھا۔ قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواری کہا گیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے روح اللہ، کلیمۃ اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام مریم علیہ السلام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہامی کتاب انجیل عطا کی۔ دین کے خاطر سختیاں برداشت کرنے والوں کو آخرت میں کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی گود میں لوگوں سے باتیں کی۔ حضرت علی المرتضیٰ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ قبول اسلام کے وقت عمر 10 برس تھی۔ علی المرتضیٰ کا تعلق بنو ہاشم سے تھا، جس کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تھا۔ والد کا نام ابو طالب تھا، والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ علی رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ فاطمہ بنت اسد، اور اس طرح بیوی کا نام بھی فاطمہ تھا۔ علی رضی اللہ عنہ کا لقب حیدر، کنیت ابو تراب اور ابو الحسن تھا۔ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہوئے۔ پیاری نبی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح علی رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا۔
2 بیٹے اور 2 بیٹیاں عطا کی تھی اللہ تعالیٰ نے، حسن اور حسین، زینب ام کلثوم۔ غزوہ خیبر میں علی رضی اللہ عنہ نے مشہور یہودی سردار محب کو پہلی ہی وار میں قتل کر دیا تھا، جس کی وجہ سے یہودیوں کا مضبوط قلعہ نائم فتح ہوا۔ فاتح خیبر اسد اللہ، اللہ تعالیٰ کا شیر کس کو کہا جاتا ہے؟ علی رضی اللہ عنہ کو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ مجھ سے ہے اور میں علی رضی اللہ عنہ سے ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ بچپن ہی سے لکھنا پڑھنا جانتے تھے، کاتب وحی اور حافظ قرآن بھی تھے۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ کس نے لکھا تھا؟ علی رضی اللہ عنہ نے۔ تینوں خلفائے راشدین کے دور میں علی رضی اللہ عنہ کون سے معاہدے پر تھے؟ قاضی القضات چیف جسٹس تھے اور مجلس شورا کے ممتاز رکن تھے۔ سابقون الاولون اور بیعت رضوان کرنے والے صحابہ میں بھی آپ رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ 9 ہجری میں نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد مدینہ منورہ آیا تھا، یہ مباہلہ کا ذکر ہے۔ علی رضی اللہ عنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ حسن حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا اے اللہ تعالیٰ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر آیت مباہلہ میں یوں کیا گیا ہے۔ 9 ہجری میں جب نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد مدینہ آیا تھا تو اس کے ساتھ مباہلہ کا ذکر آیا تھا۔ علی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تقریباً 4 سال 9 ماہ ہے۔ بڑی اور چھوٹی چاؤ نیا کس نے قائم کیا؟ علی رضی اللہ عنہ نے۔ دریائے فرات پر ایک پل کس نے تعمیر کیا تھا؟ علی رضی اللہ عنہ۔ سن 40 ہجری رمضان المبارک میں علی رضی اللہ عنہ کو ایک مسجد میں نماز فجر ادا کر رہے تھے۔ عبد الرحمن بن ملجم نے آپ رضی اللہ عنہ کو تلوار کا وار کر کے زخمی کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ 21 رمضان المبارک کو شہید ہوئی۔ 40 ہجری میں علی رضی اللہ عنہ شہید ہوا تھا 21 رمضان المبارک۔ حسن رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آخری آرام گاہ عراق کے شہر نجف میں۔ علی رضی اللہ عنہ کا آخری آرام گاہ کہاں پر ہے؟ عراق کے شہر نجف میں۔ اے علی رضی اللہ عنہ تمہاری میرے ساتھ نسبت ایسی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کی، البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تعلق بنو ہاشم سے تھا۔ علی رضی اللہ عنہ نے یہودیوں کے مضبوط قلعے کو فتح کیا۔ نائم حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے تقریباً 4 سال 9 ماہ۔ علی رضی اللہ عنہ نے ایک پل تعمیر کرایا دریائے فرات پر۔ علی المرتضیٰ شہید ہوئی 21 رمضان مبارک 40 ہجری کو۔ علی المرتضیٰ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ تھے۔ علی رضی اللہ عنہ کا شمار سابقون الاولون میں ہوتا ہے، اس طرح بیعت رضوان میں بھی ہوتا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کے بیٹوں کے نام حسن اور حسین ہیں۔ قبول اسلام کے وقت علی رضی اللہ عنہ کی عمر 10 برس تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آخری آرام گاہ عراق کے شہر نجف میں ہے۔ صوفیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم اللہ تعالیٰ کے نیک صالح بندے ہیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار عظیم صوفیاء میں ہوتا ہے۔ عبد القادر جیلانی کب پیدا ہوئی تھی؟ 470 ہجری ایران کے صوبے جیلان میں۔ عبد القادر جیلانی 470 ہجری ایران کے شہر جیلان میں پیدا ہوئی تھی۔ عبد القادر نام تھا اس کا، کنیت ابو محمد تھی۔ عبد القادر جیلانی کا کنیت کیا تھا؟ ابو محمد، اور لقب کیا تھا؟ محی الدین، شیخ الاسلام اور تاج العارفین۔ محی الدین شیخ الاسلام تاج العارفین۔ تھوڑی چیز پر خوش رہو اور اس پر قناعت کرو، یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا قول ہے۔ آپ رحمۃ اللہ اپنے دور کے عظیم فقیہ تھے۔ مفاتیح الغیب غنیۃ الطالبین کس کی تصانیف ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ کتابیں لکھی ہیں، مفاتیح الغیب غنیۃ الطالبین۔ 40 برس لوگوں کی اصلاح کا کام سر انجام دیا۔ عبد القادر جیلانی نے کتنے سال تک اصلاح کا کام کیا؟ 40 برس تک۔ کب وفات ہوئی؟ 561 ہجری میں۔ پیدا کب ہوئی تھی؟ 470 ہجری میں۔ 470 ہجری میں پیدا ہوئی تھی، 561 میں وفات ہوئی، اور اس کا مزار بغداد میں ہے۔ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ کا شمار اپنے دور کے اکابر علماء میں ہوتا ہے۔ جلال الدین رومی فقہ اور تصوف کے بہت بڑے عالم تھے۔ فقہ اور تصوف۔ جلال الدین رومی ایک صوفی شاعر کے طور پر مشہور ہے۔ جلال الدین رومی 604 ہجری میں خراسان کے شہر بلخ میں پیدا ہوئی۔ عبد القادر جیلانی 470 ہجری میں پیدا ہوئی تھی، 561 میں وفات ہوئی تھی، اور جلال الدین رومی 604 ہجری میں خراسان کے شہر بلخ میں پیدا ہوئی تھی۔ جلال الدین رومی 604 ہجری خراسان کے شہر بلخ۔ جلال الدین رومی نے لوگوں کو تعلیم دی کہ اللہ تعالیٰ کے قرب اور دنیا آخرت میں کامیابی کے لیے عمل کوشش محنت ضروری ہے۔ آپ رحمۃ اللہ مولانا رومی کے نام سے مشہور ہوئی۔ میانہ روی اختیار کرنے اور غرور و تکبر سے دور رہنے کا درس کس نے دیا تھا؟ جلال الدین رومی نے یہ درس دیا تھا لوگوں کی، میانہ روی اختیار کرو، غرور و تکبر سے بچو۔
جلال الدین رومی نے کون سی کتاب لکھی ہے؟ مثنوی معنوی۔ مثنوی معنوی کس کا کتاب ہے؟ جلال الدین رومی کا۔ اور مفاتیح الغیب غنیۃ الطالبین یہ شیخ عبدالقادر جیلانی کی کتابیں ہیں۔ 68 برس کی عمر میں 672 ہجری میں کونیا میں وفات پائی۔ جلال الدین رومی کب وفات ہوئی تھی؟ 672 ہجری میں۔ اور شیخ عبدالقادر جیلانی 561 ہجری میں بغداد کے شہر میں، اور یہ کونیا میں وفات ہوا تھا 68 برس کی عمر میں۔ داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ کا نام علی، داتا گنج بخش کا نام کیا تھا؟ علی تھا۔ کنیت کیا ہے؟ ابو الحسن ہے۔ کب پیدا ہوئی تھے داتا گنج بخش؟ 400 ہجری میں افغانستان کے شہر غزنی میں پیدا ہوئے۔ 400 ہجری افغانستان کے شہر غزنی میں۔ ایک باعمل انسان تھے۔ لوگوں کو باعمل زندگی گزارنے کی ترغیب کس نے دی؟ داتا گنج بخش حجویری نے۔ کشف المحجوب، کشف الاسرار کس کی تصانیف ہے؟ داتا گنج بخش کی مصانیف ہے کشف المحجوب، کشف الاسرار۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کے مفاتیح الغیب غنیۃ الطالبین۔ جلال الدین رومی کے ہے مثنوی معنوی۔ 465 ہجری میں لاہور میں وفات پائی۔ 465 ہجری میں کون وفات ہوا؟ داتا گنج بخش 400 ہجری میں پیدا ہوا تھا۔ سید محمد راشد روضہ دہانی رحمۃ اللہ برصغیر کے بہت بڑے عالم دین، صوفی، محدث، فقیہ۔ سید محمد راشد روضہ کب پیدا ہوئی تھی؟ 1171 ہجری میں سندھ کے ضلع خیرپور میں۔ 1171 ہجری میں سندھ کے ضلع خیرپور میں پیدا ہوئی تھی۔ آداب المریدین فارسی لغت الجوامعین شرح اسماء الحسنی مکاتیب شرح۔ آداب المریدین کس کی کتاب ہے؟ سید محمد راشد روضہ۔ سید محمد راشد روضہ 1234 ہجری کو 63 برس کی عمر میں۔ سید محمد راشد روضہ کب وفات ہوئی تھی؟ 1234 میں۔ پیدا کب ہوئی تھی؟ 1131 میں۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا سن پیدائش ہے 470 ہجری ایران کے صوبہ جیلان میں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ نے لوگوں کی اسلام کا سرجہ دیا۔ 40 سال تک مولانا رومی کا مزار واقع ہے کونیا میں۔ 68 برس کی عمر میں 672 ہجری میں وفات ہوا تھا اور 604 میں پیدا ہوا تھا عراق افغانستان کے شہر خراسان میں، خراسان کے شہر بلخ میں، خراسان کے شہر بلخ۔ داتا گنج بخش حجویری کی کنیت ہے ابو الحسن۔ ابو الحسن کس کی کنیت ہے؟ داتا گنج بخش کی۔ اور محی الدین کس کا لقب ہے؟ شیخ عبدالقادر جیلانی کا۔ سید محمد راشد روضہ دہانی رحمۃ اللہ پیدا 1171 ہجری میں سندھ کے ضلع خیرپور میں۔ صوفیاء کرام رحمۃ اللہ نے دنیا کے دور دراز علاقوں تک اسلام پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ اپنے دور کے عظیم فقیہ تھے۔ مولانا رومی نے لوگوں کی میانہ روی اختیار کرنے کا درس دیا۔ حضرت داتا گنج بخش نے لوگوں کو بعمل زندگی گزارنے کی ترغیب دی۔ سید محمد راشد روضہ نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ خدمت خلق میں بسر کیا۔ اسلام تکریمی انسانیت کا دین ہے۔ یہ اپنے ماننے والوں کو امن اور برداشت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، جو شخص اپنی جان، مال اور عزت کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شہید قرار دیا ہے۔ لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان دینا ہے اور نہ نقصان اٹھانا۔ زندگی کی حفاظت کرنا فرض ہے۔ نشہ آور چیزیں انسانی صحت کے لیے خطرناک ہے۔ جو شخص اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے۔ تیمم کی اجازت ہے پانی نہ ملنے کی صورت میں، حادثے کی صورت میں رجوع کیا جائے ڈاکٹر سے۔ اسلام تکریمی انسانیت کا دین ہے۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ دین اسلام ناگہان یا آفات کی صورت میں انسانی جان کی حفاظت کی ترغیب دیتا ہے۔ بارش کے دنوں میں بجلی کی کم ہو اور آلات برقی سے دور رہیں۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، پھر اس میں ہر قسم کی نفیس چیزیں اگائی۔ اللہ تعالیٰ نے درختوں اور پودوں کو زمین کا حسن اور اپنی رحمت قرار دیا ہے۔ شجرکاری سے زمین کے کٹاؤ اور لینڈ سلائڈنگ میں کمی واقع ہوتی ہے۔ دینی اسلام نے شجرکاری کو بہترین خدمت اور صدقہ جاریہ قرار دیا ہے۔ جو مسلمان درخت لگائی یا فصل بوئی، پھر اس میں سے جو پرندے یا انسان چوپائی کھائی تو اس کی طرف سے صدقہ شمار ہوگا۔ اگر تم میں سے کسی کے ہاتھ میں پودا اور قیامت آ جائے تو اس سے پہلے تم وہ پودا ضرور لگاؤ۔ سرسبز و شاداب پودوں اور درختوں کا انسانی جسم و ذہن پر اچھا اثر پڑتا ہے اور ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے۔ شجرکاری کا مطلب ہے درخت لگانا۔ درخت اور پودے کمی لاتی ہے درجہ حرارت میں۔ شجرکاری سے زمین میں کمی واقع ہوتی ہے کٹاؤ میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے درخت لگائی کھجور کے۔ دین اسلام نے شجرکاری کو بہترین صدقہ قرار دیا ہے۔ درخت اور پودے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے۔ درختوں پر چرند پرند اور حیوانات اپنے گھر بناتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں اور پودوں کی شجرکاری تلقین فرمائی ہے۔ درخت اور پودے ہوا میں موجود آلودگی کو اپنے اندر جذب کر کے صاف بناتے ہیں۔
حدیث میں درختوں کو بلا وجہ کاٹنے کی مذمت بیان فرمائی گئی ہے۔ تو یہ تھے اسلامیات جماعت پنجم کے امپورٹنٹ پوائنٹ جو اس ویڈیو میں ہم نے کور کی۔ امید کرتا ہوں اس سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔